دیکھیے زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، لیکن ایک ماحول سا بن گیا ہے کہ رمضان ہی کے مہینے میں ہم زکوٰۃ کو نکالتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عام طور سے مسلمان رمضان کے مہینے ہی کو پریفرنس دیتے ہیں زکوٰۃ کو نکالنے کے لیے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب یہ حدیث مشہور ہوئی ہو کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کثرت سے صدقہ کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے مسلمانوں نے پھر اپنی عادت بنا لی کہ وہ زکوٰۃ بھی رمضان کے مہینے میں نکالے۔ صدقہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ایک عام ٹرم ہے۔ صدقہ یعنی اللہ کے حکم سے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اپنے زیادہ سے زیادہ مال و دولت کو اللہ کے حکم سے سماجی فلاح اور دعوت دین کے لیے نکالنا، یہ صدقہ ہے۔ زکوٰۃ دراصل ایک فکسڈ اماؤنٹ ہے۔ صدقہ کی قانونی صورت زکوٰۃ ہے۔ صدقہ کی قانونی صورت زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی آدمی کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ صدقہ نکالے، تو کم از کم یہ ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اس حالت میں پاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ نکال سکے تو اسے زکوٰۃ تو ایٹ لیسٹ نکالنا ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ دراصل اسلامی تعلیمات میں سمجھنا ہے تو آپ ایسے سمجھیے کہ یہ دراصل دولت کو خرچ کرنے کا جو دروازہ ہے اس کو کھولنا ہے۔ زکوٰۃ اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے اندر اپنے مال و دولت سے محبت ختم ہو اور اپنی دولت کو نکالنے کا عادی بن جائے۔ صرف زکوٰۃ ہی مسلمانوں پہ فرض اور لازمی نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں آج کے لیے صرف قرآن کی ایک آیت اپنی نظر میں آپ رکھیں۔ جن لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی چاہیے آخرت میں، جو آخرت میں بلندی اور مرتبہ چاہتے ہیں، وہ دولت کو خرچ کرنے کے معاملے میں اس اصول کو جان لیں کہ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو اصحاب رسول کے درمیان یہ سوال چل پڑا کہ صرف زکوٰۃ؟ تو کہا گیا صرف زکوٰۃ نہیں، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رسپانس کیا کہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دو جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ اسلامی کرائیٹیریا ہے دولت کو رکھنے اور خرچ کرنے کے معاملے میں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو کچھ تمہاری نیڈ سے زیادہ ہے اسے تمہارے پاس نہیں رہنا چاہیے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ اس معاملے میں مومنین کو، مسلمانوں کو، انسانیت کو فریڈم دے دیا گیا تاکہ ان کا امتحان لیا جائے کہ یہ پراپرٹی، پلاٹ اور دولت کو سیتنے والے ہیں یا پھر اس کو کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں۔ لہذا قرآن کی ایک اور آیت کو ملاحظہ کیجئے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنے محبوب مال کو خرچ نہ کرو۔ یہ دولت کو خرچ کرنے کے معاملے میں اسلام کا اصول ہے۔ دولت کو خرچ کرنے کے لیے اسلام میں جو مدیں بتائی گئی، کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، اگر ان تمام مدوں کو میں کمپریس کر دوں تو صرف دو مد بنتے ہیں۔ ایک، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، چاہے جس صورت میں ہو، خواہ اس کے بھوک کو مٹانا، بیماری میں ہیلپ کرنا یا پھر ان کے ایجوکیشن میں ہیلپ کرنا، اور دوسرا دعوت دین یعنی خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے پیسوں کو لگانا، زکوٰۃ ہو چاہے صدقات۔ ان تمام پیسوں کے خرچ دراصل یہی دو ہیں بنیادی طور سے۔ اب ان کو آپ بانٹتے رہیے، بنیادی طور سے یہی دو ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ و صدقات کا معاملہ اسلام میں کیا ہے۔